اسٹوڈینٹس آج ہم سمجھیں گے کہ ہم الیکٹریسٹی جو ہے وہ فاسل فیول سے کیسے حاصل کر رہے ہیں اور پھر اس کے کیا نقصانات بھی ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کیا ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ چارج کا فلو کرنا، مطلب کہ الیکٹرانز کا پاس کرنا پر سیکنڈ، یہ کہلاتا ہے کرنٹ یا الیکٹریسٹی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب الیکٹریسٹی جو ہم ہمارے گھروں تک آ رہی ہے جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے کہ ہم اپنے جو ٹی ویز ہیں، اپنے فینز ہیں، اپنے ریفریجریٹرز، یا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آفیسز میں جو ہم استعمال کر رہے ہیں الیکٹرانکس، وہ ساری اس الیکٹریسٹی کی وجہ سے ہے۔ اب ان کو کس سورس سے حاصل کیا جا رہا ہے، اس میں جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے فاسل فیولز، مطلب کہ جو ہمارے پاس نان رینیویبل سورسز ہیں۔ ان میں کون کون سی ہو سکتی ہیں جی؟ ان میں آئل ہے، ٹھیک ہے، ان میں کیا آ جاتی ہے جی؟ گیس آ جاتی ہے، مطلب نیچرل گیس جو کہ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں جسے ہم میتھین کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور پلس اس میں جو ہمارے پاس کول ہے، کوئلہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ یعنی ہمارے پاس سورسز ہیں جو کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دوبارہ بننے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے لیے دوبارہ بننا ان کا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، مطلب نان رینیویبل سورسز ہیں جو کہ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہیں، کیونکہ جو ہم الیکٹریسٹی استعمال کر رہے ہیں اس کا ریٹ اس کے بننے کے ریٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ان کی پریپریشن ہوتی کیسے، یعنی ایک جو ہمارے تھرمل پاور سٹیشنز ہیں، مطلب تھرمل مینز کے ہیٹ سے، اب وہ ہیٹ ان سے نکالتے ہیں، مطلب یہ بات تو ہم جانتے ہیں آئنسٹائن کی، اگر ہم جو ایک ایکوین ہے ایکول ٹو ایم سی اسکوائر، اگر اس کو بھی ہم دیکھیں تو اس میں اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ایک جو ہمارے پاس آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پارٹیکلز ہیں اور یہ جو پارٹیکلز نظر آ رہے ہیں ہمیں، جو اس کی ایک فزیکل اپیرنس ہے، یہ ہمیں اس کا میس نظر آ رہی، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہر پارٹیکلز کے اندر ایک انرجی ہے جو کہ اس ہول باڈی کے اندر ایک انرجی سٹور ہے، اور وہ انرجی جو ہے وہ ہم اس پاور سٹیشن سے، تھرمل پاور سٹیشن سے ہم وہ انرجی ان کو اس طرح سے یعنی ہیٹ اپ کر کے بہت زیادہ ریئیکٹ کر کے وہ جو اس کے ایک بانڈنگ ہوئی ہوتی ہے، جس میں اگر ایٹم کے سٹرکچر پہ چلے جائیں تو الیکٹرانز اور پروٹونز جو موجود ہوتے ہیں ان کا آپس میں ایسا ہم اگر ریلیز کریں تو پھر یہ بہت زیادہ انرجی نکلتی ہے۔ مطلب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اگر چھوٹا سا پروسیس بنائیں تو ہمارے پاس جو آئل، گیس، یا جو ہمارے پاس یہ جو جس طرح ہم نے کول کی بات کی ہے، تو اب ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی سٹور ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انرجی جو ہے جس وقت ہم وہ انرجی یعنی ان کے اندر ایک انرجی موجود ہے، اور وہ ان کے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیورنگ ان کی جو پریپریشن ہو رہی تھی اس دوران وہ انرجی ان کے اندر سٹور تھی۔ اب وہ انرجی جو ہے وہ ان کی انٹرنل انرجی کہلائے گی، مطلب کہ میں اسے اس انرجی کو ایز اے ان پٹ لے رہا ہوں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان پٹ بیسیکلی یہ وہ ورک ہوتا ہے جو کہ ہم مشین پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ وہ انرجی ہے جو کہ ہم مشین پہ لگاتے ہیں۔ اب آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے وہ انرجی ہوتی ہے، وہ ورک ہوتا ہے جو کہ مشین کرتی ہے۔ اب وہ ان پٹ سے تھوڑا سا معمولی سا کم ہوتا ہے، اور اس میں کیا ریزن ہے؟ اس میں یہ ریزن ہے کہ ڈیورنگ جو مشین ورک کرتی ہے تو کافی جو انرجی ہے ہماری وہ ہیٹ میں، لائٹ میں، اور پھر وہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرکشن کی وجہ سے جو انرجی ہماری ضائع جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پہلا ہمارا یہ ہم سمجھ لیں گے ان پٹ میں ہم آئل گیس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوا کہ جو ہیٹ ہے، ہیٹ انرجی جو ہے، جیسے اگر آپ سمپل سی بات دیکھ لیں، اگر ہم گاڑی میں آئل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹرول ڈالتے ہیں، تو وہ پیٹرول بھی تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انجن اس کو جو ہے اس سے ایک انرجی نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر وہ ورک کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہیٹ ہے اس سے کیا ہوتی ہے جی؟ ہیٹ ہم یعنی پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جو اگر ہم کسی تھرمل پاور سٹیشن کے حوالے سے بات کریں تو اس کا جو ایک بوائلر ہوتا ہے، مطلب اس میں جس میں سے اسٹیم بنتی ہے، مطلب اس کو ہم اتنا گرم کرتے ہیں کہ اس میں سے جو ایک پریشر ہے وہ ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پریشر سے بیسیکلی وہ پریشر ہی جو آگے جو مشین ہے اس میں جو پسٹن ہے اس کو موو کراتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پریشر بنانے کے لیے بہت زیادہ اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے، اور وہ ہیٹ جو ہے وہ بھی اگر دیکھیں تو اس کی بھی سورس جو ہے وہ اسی طرح سے وہ بھی انہی آئل اور گیس سے ہی حاصل کی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بھی ادھر سے ایک ہیٹ لے رہے ہیں اور یہاں سے اس کو اس خاص مقصد کے لیے ہیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور پھر اس طرح سے یہ پروسیس ہو رہا ہے۔ پھر جب یہ پریشر بن جاتا ہے تو جو پوٹینشیل انرجی آ جاتی ہے اسٹریم کی شکل میں، اس سے جو
ہم یہ کہہ سکتے ہیں الیکٹریسٹی جنریٹرز ہوتے ہیں، اس کے بڑے بڑے بلیڈز ہوتے ہیں، ان کو گھمانے کے لیے، جیسے ایک انسان اگر اپنے ہاتھوں سے ایک پنکھے کو گھما رہا ہو ہاتھ سے تو اس کا کافی ٹائم لگتا ہے، اسی طرح یہ کام وہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پریشر آتا ہے یہاں سے ان ٹربائنس کو گول گھماتا ہے، جس سے کہ اندر ایک میگنیٹس لگے ہوتے ہیں، وہ ایک پوری ایک اس کے اوپر ڈیٹیل ہے جو کہ آپ ہر کلاسز میں سمجھیں گے کیسے چینج آتا ہے فلکس میں اور وہ الیکٹریسٹی جو ہے پروڈیوس ہوتی ہے، یعنی وہ پورا ایک پروسیس ہے اس میں۔ لیکن یہاں پر میں یہ صرف آپ کی سمجھانے کے لیے ایک تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے لکھ رہا ہوں کہ پوٹینشیل انرجی جو آئے گی، اب یہ انرجی آپ کو اس کا ریزن پتا چلا کہ وہ انرجی ہوتی ہے پوٹینشیل انرجی جو کہ پوزیشن کی وجہ سے یا اسٹیٹ کی وجہ سے، اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ کی وجہ سے ہوئی، یعنی اگر لکوڈ فارم میں تھی تو وہ گیسیس فارم میں آئی، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح پریشر بنانے کے لیے پائپس کی پوزیشن کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن رکھی جاتی ہے تاکہ کچھ پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ ڈیو ٹو ہائٹ بھی آئے۔ تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹربائنس کو ٹرن کرنے کے لیے، ٹوسٹ اس میں پیدا کرنے کے لیے یہ پریشر بنایا جاتا ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو اس سے آگے اگر ہم چلیں تو اس سے آگے پھر جو ہے وہ مکینیکل انرجی جو ہے وہ جو کہ جنریٹر، یعنی جو کہ میں نے آپ کو سمجھائی دیا ہے یہاں سے کہ وہ جو جنریٹرز وغیرہ کو موو کرانے کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مکینیکل انرجی میں آپ جانتے ہیں کائنیٹک پوٹینشیل انرجی دونوں آ جاتے ہیں، تو یہاں سے ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ جنریٹرز جو ہیں ان کو جنریٹرز موو کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی بنتی ہے۔ اب وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ آؤٹ پٹ میں ہمیں ملتی ہے اور وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔ اب وہ یعنی آؤٹ پٹ ہے اور اس سے پھر ہم آگے اگر کوئی ڈیوائس لگاتے ہیں تو وہ الیکٹریسٹی انرجی کے طور پر اس کے لیے ان پٹ بن جاتی ہے، اور اس جو ٹوائے یا کوئی بھی، یعنی اگر میں چلیں ایسا کی بات کرتے ہیں، جیسے ٹی وی سیٹ ہے تو اس میں جو ہم پلگ ان کرتے ہیں، تار لگاتے ہیں، تو وہ انرجی ادھر آتی ہے ٹی وی میں، اور ٹی وی میں جو اس کے باڈی اس کی مشین کام کرتی ہے، اور پھر وہ انرجی اگر ہم دیکھیں تو آگے اسکرین پہ ہمیں جو لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے جو ریز نکل رہی ہوتی ہیں، ویوز نکل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب کہ ایک انرجی ٹو انرجی ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ جو لا آف کنزرویشن آف انرجی، کہ انرجی نہ تو بڑھ جاتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے، وہ اپنی جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ برقرار رکھتی ہے۔ اب وہ کس شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہیں پہ وہ ہیٹ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے تو کہیں پہ وہ لائٹ کی شکل میں، کہیں وہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کی شکل میں اس طرح آ گئی، یا پوٹینشیل انرجی کی، کائنیٹک انرجی کی، یعنی وہ ڈفرینٹ فارمز میں رہتی ہے اپنی اماؤنٹ کو، لیکن جو اگر ہم ٹوٹل سم اپ کریں تو ٹوٹل اماؤنٹ وہ ہے اس کی بیلنس رہتی ہے۔ تو یہ ہے الیکٹریسٹی جو کہ ہم فاسل فیول سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو میں نے آلریڈی آپ کو، اگر اس سے پچھلا لیکچر آپ دیکھیں تو اس میں کافی بتائے ہیں کہ جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہی ہے، مطلب کہ پولوشن ایک نیچرل پروسیس کو ڈسٹرب کرنے کا نام ہے، اور اس میں ٹمپریچر اگر بڑھ جائے، اس میں اگر ہمارے سانس لینے کا پروسیس جسے ایئر پولوشن ہم کہہ سکتے ہیں وہ بڑھ جائے، ڈسٹرب ہو جائے، تو وہ ساری پولوشن جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ زیادہ تر جو ہیں فاسل فیول یعنی آئل، گیس اور کول کے برن ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔